بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ دوستو، دنیا میں کئی ایسے رسم و رواج پائے جاتے ہیں جنہیں عقل تسلیم نہیں کرتی، لیکن لوگوں کی ایک بڑی تعداد ان رسومات کو مانتی بھی ہے، جیسے کہ دنیا کی قدیم قوم یہودی، جنہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ ایسی رسومات اپنی مذہبی تعلیمات میں خود سے شامل کر لیں جو کسی قوم کے لیے کرنا ایک بہت بڑا گناہ تصور کیا جاتا ہے۔ دوستو، جیسا کہ یہودی مذہب میں خونی رشتوں میں شادی کو برا نہیں مانا جاتا، اور یہودی ایسی شادی کو اپنی مذہبی تعلیمات کا ایک حصہ سمجھتے ہیں، لیکن اصل میں یہ اس مکار قوم کی اپنی بنائی رسومات اور رواج ہیں جو انہوں نے اپنے نفس کی تسکین کے لیے ایجاد کیے ہیں۔ یہ سب کیسے ہوتا ہے اور ان کی رسومات میں اور کیا کیا ہوتا ہے، یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دنیا کی قدیم قوم یہودی، جو آج دنیا کے 90% آبادی پر قابض ہو چکے ہیں، سیاست، بینکاری سسٹم، میڈیا یا فوڈ، یعنی دنیا کا ہر ایک شعبہ جس کی ایڈکشن آج ہر انسان کو لگ چکی ہے، اسے یہودی ہی کنٹرول کر رہے ہیں، اور وہ بھی اس دنیا میں صرف 0.2% لوگ ہو کر۔ اسلامی تاریخ میں ہم نے یہودیوں کے کئی واقعات پڑھے اور یہ بھی جان چکے ہیں کہ یہ دنیا کی سب سے شاطر اور مکار قوم کیوں ہے، کیوں ہٹلر نے ان کو مارنے کا حکم دیا تھا، اور کیسے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے یہ اپنی چالیں چلتے آ رہے ہیں، ان کا اصل مقصد کیا ہے اور آج یہ کیا کرنے والے ہیں، ہم یہ سب جان چکے ہیں۔ اور یہودی اپنے پراسرار تاریخ اور رسومات کی وجہ سے جانے جاتے ہیں، اور صرف اپنی ہی قوم کے افراد سے ریلیشن بناتے ہیں اور انہی پر ٹرسٹ کرتے ہیں۔ باقی دنیا کی تمام اقوام ان کی نظر میں کمی اور کم تر سمجھے جاتے ہیں۔ قدیم قوم ہونے کی وجہ سے ان کی رسومات بھی قدیم اور عجیب و غریب ہوتی ہیں، اور آج بھی ان من گھڑت کہانیوں پر یقین رکھتے ہیں جو دنیا کی نظر میں محض قصے کہانیاں ہیں، لیکن ان کی نظر میں یہ ان کے مذہبی تعلیمات کا ایک اہم حصہ ہوتی ہیں۔ یہودیوں کا ماننا یہ ہے کہ ایک مردہ انسان کے جسم کے ساتھ قبر میں لیٹنے سے ایک زندہ انسان، اس کی زندگی طویل ہو جاتی ہے۔ یہودیوں کے نزدیک یہ ایک صدیوں پرانا ایک سیکرٹ ہے جس سے ان کے گناہ و بیماریاں مٹ جاتی ہیں۔ یہودیوں کی شادیوں میں ایک عجیب و غریب رسم یہ بھی کہ شادی کے دن کوئی دلہن سے بات نہیں کرتا اور نہ ہی اسے کوئی ٹچ کرتا ہے۔ شادی کے رات یہودی دلہن کو ان کے مذہبی رسومات کے مطابق غسل دیا جاتا ہے، جسے یہ لوگ مکاف بولتے ہیں، اور ان میں ان کے ساتھ ان کی ماں ہوتی ہے، دادی ہوتی ہے، خالہ ہوتی ہے، بہنیں اور سہیلیاں بھی ہوتی ہیں۔ اسی دوران ان کے پاس ایک باسکٹ ہوتی ہے جس میں صابن، عرق گلاب، خوشبودار پھول اور مہنگے پرفیومز ہوتے ہیں، اور یہودیوں کے نزدیک ایسا کرنا ان کی مذہبی تعلیمات کا بہت اہم حصہ ہے۔ شادی کے بعد دولہے کو 1 سال تک گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور شادی کے بعد میاں بیوی کو ایک گلاس زور سے توڑنا پڑتا ہے، اور یہودیوں میں ایک لڑکا 13 سال میں اور لڑکی 12 سال کی عمر تک پہنچ کر شادی کر سکتی ہیں، اور یہودیوں کی تعلیمات میں بہن بھائی کی شادی پر بھی کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ موجودہ دور کے یہودیوں کی ایک بڑی تعداد ہم جنس پرستی کی شادی کو بھی سپورٹ کرتی ہیں، لیکن دوسری طرف کئی یہودی ان رسومات کے خلاف ہیں، اور ان کا ماننا ہے کہ ایسی شرمناک رسومات ہمارے قدیم مذہب کی روایات نہیں ہیں، بلکہ اسے ماڈرن دنیا کے یہودیوں نے اپنی عیش و عشرت کے لیے ایجاد کی ہیں، جن کا یہودیوں کے مذہب سے کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ یہ آج کے یہودیوں کے وہ قوانین ہیں جو ان لوگوں نے زبردستی اپنے اوپر مسلط کی ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے صہیونیوں کو فلسطین میں اکٹھا کر کے فلسطینیوں کو ظلم کا نشانہ بنایا۔ یہودیوں کی انہی ایجاد کردہ رسومات میں ایک عورت اپنے بھانجے یا بھتیجے سے، یا ایک آدمی اپنی بھانجی یا بھتیجی سے شادی کر سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایک یہودی نے اپنی بہن کے ساتھ مسجد اقصیٰ کے سامنے شادی کر کے ایک اور شرمناک رواج کو اپنی تعلیمات کا حصہ بنایا، اور آج کئی یہودی ایسے ہی اپنے خونی رشتوں کے ساتھ شادیاں کر کے ایک اہم اور مذہبی تعلیمات کا اسے حصہ سمجھتے ہیں۔ لیکن ان تمام چیزوں کو کئی یہودی جو تورات کی تعلیمات پر آج بھی قائم ہیں، ان تمام رسومات کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ ایک اور عجیب و غریب رسم ان کے ہاں یہ پائی جاتی ہے کہ شادی کے دن دولہا اور دلہن دونوں روزہ رکھتے ہیں، اور ایک عقیدے کے ساتھ ایسا کرنے سے وہ حاسدین کی حسد اور جو ان کی آنکھوں اور حاسدین کی شر سے، یہ طاقتوں سے اور بری طاقتوں سے یہ محفوظ ہو جائیں گے۔ ایک یہودی اپنی بیوی کو اس وقت تک طلاق نہیں دے سکتا جب تک کہ تورات کا جو عالم جسے یہ ربی کہتے ہیں وہ کوئی اجازت نہ دے دے، اور یہودیوں کی ان شرمناک رسومات میں
روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور یہی چیزیں آج وہ ہمارے مسلم معاشروں میں بھی ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت انجیکٹ کر رہے ہیں، جہاں مسلمانوں کو میڈیا کے ذریعے برین واش کر کے ان کے اندر بھی یہ جذبات بھڑکائے جا رہے ہیں، اور ہماری نوجوان نسل کی ایک بڑی تعداد ان کی سازشوں کے جال میں پھنس کر اپنا ایمان تباہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجئے۔ اللہ حافظ۔ ایک انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلاجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، آپ مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں اور اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، آپ کے سپرم کاؤنٹ کم ہے، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو شلاجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سننی ہے، ہمیشہ یاد رکھنی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، اور کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدارا آپ نے استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ شلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ 3 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، کوئی بھی نہیں بتائے گا آپ کو۔ حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، اور 15 سے جو 20 سال کی نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہے، ایوی سیکشول پاور کو بوسٹ کرنا چاہتی ہے، تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر شلاجیت استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمیوں اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔